السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم ٹو آسانیہ۔ بیٹا جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہماری جو ہے وہ ریویژن کلاسیں چل رہی ہیں، تو یہ تیسرا جو باب ہے انتظامی نظام، تو یہ بھی انتہائی اہم چیپٹر ہے۔ اس میں سے جو ہے ہم جو چند اہم چیزیں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جن میں سب سے پہلے ہے وفات کے فرائض کا استعمال کون کرتا ہے؟ تو وفات کے فرائض کا جو استعمال کرتا ہے وہ جی صدر کرتا ہے۔ جی صدر جو ہے وہ ہمارا ملک کا جو ہے وہ نمائندہ بھی ہوتا ہے، اور جتنے بھی اس کے ہوتے ہیں اسی کے سائن سے سارے آئین جو ہے وہ اپنی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ تو دوسرا آپ کے پاس ہے جی شارٹ کویسچن بھی ہے اور ایم سی کیوز بھی ہے۔ مجلس شورا سے کیا مراد ہے؟ مجلس شورا، مجلس مشورہ کرنے والی مجلس، تو اس سے مراد ہے جی پارلیمنٹ۔ اس سے کیا مراد ہے جی؟ پارلیمنٹ۔ مجلس شورا کو انگلش میں پارلیمنٹ کہتے ہیں، اور ہمارا جو سسٹم ہے وہ پارلیمانی ہے۔ تو یہ پارلیمنٹ جو ہے اس میں ہمارے ایم این ایز حضرات منتخب ہو کے جا کے وہاں پہ بیٹھتے ہیں، تو ان کی جو تعداد ہے 342 تھی۔ اب جو ہماری نئی مردم شماری ہے اس میں اس کی تعداد جو ہے وہ 336 اس کی جو ہے وہ ایم این ایز ہوتے ہیں۔ اس میں سے تقریباً 266 جو ہے وہ منتخب ہوتے ہیں، اور باقی جو ہے وہ 70 جو ہے وہ مختلف کوٹا، خواتین کا کوٹا ہوتا ہے اور مائنارٹیز کا کوٹا ہوتا ہے، تو وہ ویسے جو ہے وہ منتخب ہو جاتے ہیں مخصوص سیٹوں پر۔ تو یہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کہلاتی ہے۔ معاشرتی خدمات سے کیا مراد ہے؟ یہ 18ویں ترمیم کے ذریعے سے جو ہے امینڈمنٹ کی گئی ہے، اور یہ سارے شعبے جو ہے وہ صوبے کو دے دیے گئے ہیں۔ تو اب اس میں سے وہ صحت جیسے ہاسپٹل وغیرہ اور تعلیم، ایجوکیشن وغیرہ اب یہ صوبوں کے پاس جو ہے وہ چلی گئی ہے، اور اس طرح سماجی خدمات کے دوسرے شعبے اب جو ہے وہ صوبے کے پاس جو ہوتے ہیں۔ تو یہ معاشرتی خدمات ہیں کہ اب صوبے جو ہے اپنے اپنے معاشرے کو، جو وہاں پہ لوگ بستے ہیں ان کی خود خدمت کریں، سروس کریں۔ یہ ایم سی کوز بھی آ گیا۔ اچھا، وفاقی حکومت کا دائرہ کار، تو یہ پورے ملک پر ہوتا ہے جی، ملک گیر ہوتا ہے۔ وفاق جو بھی پالیسی بناتا ہے وہ پورے ملک پہ اپلائی ہوتی ہے، ٹیکس لگاتا ہے تو پورے ملک پہ نافذ العمل ہوتا ہے، تو وہ پورے ملک پر اس کے جو ہے وہ اثرات ہوتے ہیں جی۔ کسی صوبہ یا اکائی میں اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، اسی طرح آپ کے پاس ہے ملک کا آئینی سربراہ کون ہوتا ہے؟ قانون کے مطابق کوئی ہو یا نہ ہو تو صدر جو ہے وہ ہمارے آئین میں انتظامی سربراہ نہیں ہے، یہ پابند ہوتا ہے وزیر اعظم کے مشورے کا، لیکن آئینی طور پر یہ سربراہ ہے جی۔ صوبے کا آئینی سربراہ، تو یہ بھی ہمارے 1973 کی آئین کے مطابق جو گورنر ہوتا ہے، جو صدر کی صوابدید سے وہاں پر رہتا ہے، اس کو منتخب کرتا ہے، تو یہ بھی اس وقت تک گورنر رہتا ہے جب تک صدر چاہے، تو یہ صوبے کا جو ہے وہ یہی سربراہ ہوتا ہے۔ وفاق کی اکائیاں، تو 4 تو ہمارے صوبے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو آزاد جموں و کشمیر یہ پوری ایک ریاست ہے۔ آزاد جموں و کشمیر مکمل تو نہیں ہے، اس میں سے کچھ بھارت کے پاس ہے، اسے ہم مقبوضہ جموں کشمیر کہتے ہیں، اور کچھ حصہ ہم نے جو ہے ان سے آزاد کروا لیا تھا، اس کو آزاد جموں کشمیر کہتے ہیں، یہ ریاست ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان، یہ کوئی ہمارے پاس 14 اضلاع تھے، ان کو ہم نے ایک اس کو تقریباً صوبے والی حیثیت دے دیے، تو یہ بھی ہمارے پاس اکائی کی شکل میں آتا ہے۔ یہ کل 6 ہمارے پاس بن جاتی ہیں، 4 صوبے، ایک ریاست، اور ایک جو نیا صوبہ ہم نے بنایا ہے اس حساب سے یہ 6 ہیں، اور یہ اس وفاق جو ہے ہمارے ان پر مشتمل ہے جی۔ تو صوبائی فرائض کا استعمال کون کرتا ہے جی؟ صوبائی فرائض کا استعمال جو ہے وہ کرتا ہے جی گورنر کرتا ہے جی۔ گورنر نے صوبے کے فرائض کو استعمال کرنا ہوتا ہے کہ اس کے اسمبلی کو کب جو ہے وہ انہوں نے بلانا ہے، یا پھر وزیر اعلیٰ کے مشورے کو برخاست کرنا ہے، یا اسمبلی کو تحلیل کرنا ہے، تو یہ گورنر استعمال کرتا ہے جی۔ تو آپ نے اس کو جو ہے وہ لکھ لینا ہے، اور ان ہیڈ لائنز کو آپ نے جو ہے وہ اپنے پاس لکھ کر مجھے سینڈ کر دینا ہے۔ یہ ہمارا آج کا جو ہے وہ ٹاپک تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔